بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات گھر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینے میں بھی آ کر مل لینا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتائیے کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے کہا، جی ہاں، ایک اونٹنی دیجئے اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا کے جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیسا اندھیرا ہے؟ علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ علیہ السلام کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلاؤ۔ اس بڑھیا نے کہا، دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ اگر جنت میں آپ کا ساتھ میسر ہو تو تب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر آپ کو دکھاؤں گی۔ آپ علیہ السلام پر اس بڑھیا کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے میرے کلیم، اس بڑھیا کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بات مان لی تو وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اس کا پانی نکال دو۔ جب پانی نکال دیا اور زمین نظر آنے لگی تو اس بڑھیا نے کہا، اب یہاں سے کھودنا شروع کرو۔ جب وہاں سے کھودنا شروع کیا گیا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو ساتھ لے لیا اور چلنے لگے۔ جوں جوں آگے جا رہے تھے راستہ صاف نظر آنے لگا اور آخرکار اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔